بتوں کے نام پہ ذبیحہ دینا کیا ہے؟ حرام ہے۔ بتوں کے نام پہ جانور ذبح کرنا کیا ہے؟ شرک ہے، بلکہ غیر اللہ کا نام پہ ذبح کرنا ہو جاتا ہے۔ اسلام نے تو اس چیز کو بھی حرام قرار دیا ہے جو انسان کسی غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرتا ہے، اس کو اسلام نے شرک بتایا ہے۔ اسلام نے اس کو شرک بتایا ہے، اتنا بڑا شرک، شرک اکبر بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص بتوں کے نام پہ جانور ذبح کرتا ہے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ملت اسلام سے نکل جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اس کے اندر کون کون سے جانور حلال ہیں، کون کون سے جانور حرام ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت کے اندر یہ بات ذکر کیا گیا ہے کون سے جانور حرام ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ مائدہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے 8-9 طرح کے جانور ایسے ہیں جن کو حرام قرار دیا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ حرمت علیکم المیتہ، مردار جانور، جو جانور مرا ہوا ہے اس کا کھانا حرام ہے۔ والدم، بہتا ہوا خون آپ کے لیے حرام ہے۔ بہتا ہوا خون، جانور ذبح کرتے ہیں خون نکلتا ہے، وہ بہتا ہوا خون اس کو شمار کیا جاتا ہے، اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے، وہ بھی حرام ہے ہمارے لیے۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے۔ خنزیر کا گوشت نہیں بلکہ پورا حرام ہے، یہاں تک کہ اس کا چمڑا بھی حرام ہے، اس کا تجارت بزنس بھی حرام ہے، اس کا لین دین کاروبار بھی حرام ہے، اس کا استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ خنزیر کا چمڑا بھی اس کا حرام ہے، استعمال نہیں کر سکتے۔ خنزیر کا بنا ہوا جوتا، چمڑا، کچھ بھی ہے آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ چیز بھی حرام ہے جس پر اللہ رب العالمین کے علاوہ کا نام لیا گیا ہو، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کا اس کے نام پکارا گیا ہو، وہ چیز بھی حرام ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ، وہ جانور بھی آپ کے لیے حرام ہے جو گلا گھونٹ کر کے مر گیا ہو، رسی لگایا آپ نے، گلا گھونٹ لیا مر گیا، وہ بھی حرام ہو گیا آپ کے لیے، آپ نے ذبح نہیں کیا اس سے پہلے مر گیا۔ والمنخنقۃ، وہ جانور بھی حرام ہے جو گلا گھونٹ کر کے مر گیا۔ والموقوذۃ، وہ جانور بھی آپ کے لیے حرام ہے جو کچل کر کے مر گیا، دیوار سے گر کر کے، چھت گر کر کے، یا آپ نے گولی شوٹ کر کے مارا ہے، چوٹ لگا کے مارا ہے، آپ نے غلیل سے پتھر اٹھا کر کے ربڑ سے جو مارا ہے، وہ جانور بھی اگر مر گیا ہے تو وہ بھی آپ کے لیے حرام ہے۔ والنطیحۃ والمتردیۃ، وہ جانور بھی آپ کے لیے حرام ہے جو گر کر کے مر گیا ہو، پہاڑ سے گر کر کے مر گیا ہے، چھت سے کود کر کے مر گیا ہے، کہیں سے بھی گر کر کے مر گیا ہے، وہ بھی حرام ہے۔ والنطیحۃ، وہ جانور بھی آپ کے لیے حرام ہے جو سینگ والا جانور، کسی جانور کو مار دیا مر گیا، آپ نے ذبح نہیں کیا، وہ بھی حرام ہے۔ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، وہ جانور بھی آپ کے لیے حرام ہے جس کو کسی درندے نے پھاڑ دیا ہو، شیر نے پھاڑ دیا، کتے نے پھاڑ دیا، بھیڑیا جنگلی جانور نے پھاڑ دیا اس کو، الا ما ذکیتم، مگر جب وہ زندہ تھا آپ نے اس کو ذبح کر دیا تو حلال ہے۔ اس نے پھاڑ دیا، زندہ ملا، آپ نے ذبح کیا، حلال ہو گیا، لیکن مردہ ملا تو حرام ہو گیا۔ آگے فرمایا وما ذبح علی النصب، وہ جانور بھی حرام ہے جو کسی آستانے کے اوپر ذبح کیا جاتا ہے، کسی آستانے کے اوپر ذبح کیا جائے وہ جانور بھی حرام ہے۔ اور آگے فرمایا وان تستقسموا بالازلام، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم تیر کے ذریعے سے قسمت کی آزمائش کرو، تیر کے ذریعے سے فال نکالتے ہیں، قسمت کی آزمائش کرتے ہیں۔ ہمارے ہندو بھائیوں کے ہاں شادی بیاہ جب ہوتی ہے تو تیروں کا فال نکالتے ہیں، بلکہ ہمارے کچھ مسلمانوں کے ہاں شادی کے لیے دن کون سا مقرر ہوگا وہ جا کر کے بابا پنڈت کے پاس جاتے ہیں، وہ تیروں کا فال نکالتے ہیں، قسمت کی آزمائش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن نے کہا ذالکم فسق، یہ پوری کی پوری چیزیں کیا ہے؟ فسق ہے، فجور ہے، گناہ کا کام ہے۔ سامنے کرام، اس آیت کریمہ کے اندر میں 2 باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ جانور بہت سارے ذکر ہو گئے، مگر 2 جانور اور 2 چیزوں کی طرف میں رجوع کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو۔ پہلا چیز کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وما اہل لغیر اللہ بہ، وہ چیز حرام ہے جس پر اللہ کے علاوہ کا نام پکارا گیا ہو۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب اس کا؟ گھروں میں آپ کے فاتحہ ہوتا ہے؟ ہاں ہوتا ہے۔ وہ فاتحہ کس کے نام سے ہوتا ہے؟ 11ویں گھروں میں ہوتا ہے، کس کے نام سے ہوتا ہے؟ 40ویں 50ویں 60ویں جو ہوتا ہے کس کے نام سے ہوتا ہے؟ 6ٹھی برسی جو ہوتا ہے کس کے نام سے ہوتا ہے؟ وما اہل لغیر اللہ بہ، وہ چیز بھی حرام ہے جس پر اللہ کے علاوہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو، اللہ کے علاوہ کا نام لیا گیا ہو،
آپ دیکھیے کوئی بھی 11ویں 12ویں میں جو ذبح کیا جاتا ہے غوث اعظم کے نام سے، پیران پیر عبد القادر جیلانی کے نام سے، فاتحہ ہوتی ہے کسی نہ کسی پیر کے نام سے، کسی نہ کسی فقیر کے نام سے، کسی نہ کسی درگاہ یا مزار والے کے نام سے ہوتا ہے، یہ سب کے سب میرے بھائی کیا ہے؟ غیر اللہ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وما اہل لغیر اللہ بہ، جو اللہ کے علاوہ جس پر نام لیا گیا وہ حرام ہے، یہ سب کے سب غیر اللہ ہے۔ لہذا قرآن کہتا ہے، شریعت کہتی ہے جو غیر اللہ کے نام کا ذبح کیا گیا ہو وہ سب کے سب حرام ہے۔ اور دوسری چیز کیا فرمایا؟ وما ذبح علی النصب، وہ جانور بھی حرام ہے جو کسی آستانے پر ذبح کیا جائے۔ آستانہ کسے کہتے ہیں؟ آستانہ کہتے ہیں جہاں پر بتوں کا مزار ہو، جہاں پر بتوں کا درگاہ ہو، جہاں پر شرک اور بدعات کی جو بتیں ہوتی ہے، بتوں کا جہاں پر جگہ ہوتا ہے، اس کو آستانہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے یہاں تعزیہ ہوتا ہے، محرم کا مہینہ آتا ہے، اس میں تعزیہ بناتے لوگ، وہ تعزیہ جہاں سے اٹھاتے نا وہ چبوترا ہوتا، بڑا گول ایسا، کسی کے گھر کے سامنے، کسی کا کہیں کہیں ایسا ہوتا، چبوترا بناتے، اس چبوترے کے اوپر لے جا کر کے جانور ذبح کرنا، اسی کو بولتے ہیں آستانہ۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا؟ چلو ایک اور مثال دیتا ہوں، کسی مندر پہ جا کر کے جانور ذبح کرنا، اس کو کہتے ہیں آستانہ۔ یعنی جہاں بتوں کی پوجا ہوتی ہے، جہاں درگاہ ہے، جہاں دربار ہے، جہاں قبر ہے، اس کو بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بت کہا۔ بت، قبر کو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ بت۔ بت یعنی کہ اگر آپ دربار کے اوپر، درگاہ کے اوپر، یا اس طرح سے مزاروں کے اوپر اس طرح سے جا کر کے آپ نے ذبح کیا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ وما ذبح علی النصب، یہ آستانے کے اوپر، درباروں کے اوپر، درگاہوں کے اوپر ذبیحہ کرنا کیا ہے؟ اسلام کے اندر حرام ہے، بلکہ یہ شرک ہے۔ بلکہ قرآن کے اندر، شریعت کے اندر تو اس جگہ پر بھی جانور کو ذبح کرنا حرام قرار دیا گیا ہے جس جگہ پر شرک کی جاتی ہو، چاہے اس جانور کے اوپر ذبح کرنے کے اوپر اللہ کا نام لیا گیا ہو، پھر بھی حرام ہے۔ وہ جگہ جہاں پر شرک ہوتا ہو اور اس جگہ پر لے جا کر کے جانور اللہ کے نام سے ذبح کیا جائے، پھر بھی وہ شرک ہے، پھر بھی وہ خرافات ہے میرے بھائی، حرام ہے اسلام کے اندر۔